بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں ہوں ڈاکٹر ریاض احمد لونا، ہومیوپیتھک۔ آج ہم جس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے شوگر یعنی ذیابیطس کے مریضوں کی موضوع غذا کے بارے میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جو قدرتی طور پر بغیر دوائیوں کے ذیابیطس یعنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی وہ آسان اور اچھی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی۔ سب سے پہلے میں جس چیز پہ بات کروں گا وہ ہے کہ کن چیزوں سے ذیابیطس کے مریضوں کو پرہیز کرنی چاہیے، یعنی کہ بالکل وہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہی نہ کریں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے میٹھے مشروبات، پیپسی، کوک اور دیگر جو ریڈ کلر کے جو مشروبات ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے استعمال کرنے سے شوگر میں جو ہے ذیابیطس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بیکری کی جو آئٹم ہیں اور فاسٹ فوڈ ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان میں چربی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں کیک اور پیزا، برگر وغیرہ، یہ بسکٹ، مٹھائیاں، سب چیزیں جو ہیں ان میں تیل بھی زیادہ ہوتا ہے، چینی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے استعمال کرنے سے جو شکر کا لیول یعنی کہ شوگر کا لیول ہے وہ استعمال کرنے سے انسانی جسم میں یا مریض کے جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد سفید آٹا اور چاول، سفید آٹا اور چاول جو ہیں ان کے یعنی کہ جیسے میدا ہے یا جس سے میں سوجی اور چوکر وغیرہ نکالا ہوا آتا ہے، ان کے استعمال سے بلڈ میں جو ہے وہ شوگر کا لیول بڑھتا ہے۔ اور اگر آٹا کھانا ہے تو فل گرین جو ہے نا وہ آٹا، یعنی کہ جس میں پورا چوکر بھی ہو، ہر چیز، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ وافر مقدار میں ہم جو ہے وہ استعمال چوکر کا کر لیں، چوکر ڈال لیں، تو یہ جو ہے نا اور بھی جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیل اور جو نمک ہے اس سے پرہیز کرنی چاہیے کہ زیادہ تیل اور زیادہ نمک والی چیزیں جو ہیں جس میں نمک زیادہ ڈالا گیا ہو اس سے بلڈ پریشر بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں زیادہ تیل وغیرہ ڈالا ہوا چیز میں تو وہ بھی جو چیزیں ہیں نا تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہیں، ان سے بھی جو ہے شوگر اور بلڈ پریشر جو بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے ان کا دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں بڑھ جائیں گی تو گردے اور دل اور باقی اعضاء یا فالج وغیرہ ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مریضوں کو وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں
وہ آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو دلیا ہے جو کا، اور اس کے علاوہ فل گندم جس میں یعنی کہ اس کی بھی تھوڑی سی مقدار بہت کم چوکر وغیرہ ملا ہو تو یہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کم جو تھوڑا سا روٹی کھانی چاہیے۔ اس کے بعد سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں وہ بہت ہی مفید ہیں، جیسے کہ پالک ہے، میتھی ہے، مٹر بھی جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کریلے، ٹنڈے، کدو، یہ ساری سبزیاں جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آلو وغیرہ سے جو ہے نا وہ پرہیز کریں۔ اس کے بعد آپ جو ہے دالیں اور چنے، یہ چونکہ فل پروٹین والی چیزیں ہیں اور اس میں پورا فائبر ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ آپ کو پروٹین بھی دیں گے اور جو آپ کی فائبر ہے وہ بھی۔ شوگر کے جو مریض ہیں ان کو روزانہ ناشتے میں انڈے جو ہیں وہ ابال کے وہ بھی آپ پروٹین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور مرغی کا گوشت وغیرہ یا مچھلی کا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ میتھی دانہ اور دال چینی جو ہے اس کو ڈیلی استعمال کریں، کیونکہ یہ دال چینی اور میتھی دانہ جو ہے یہ شوگر کے لیول کو خون میں کم کرتا ہے، اور اس سے میتھی دانے سے ویسے بھی جو ہے اپنا وہ انسان کو طاقت بھی جو ہے وہ بھی ملتی ہے۔ باقی جو ڈرائی فروٹ ایسے ہیں جن میں بادام ہے، اخروٹ ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، اور جو پھل اور جس میں زیادہ شوگر ہے، جس میں آم ہے، یہ آم، کیلا اور کھجور اور چھوارے یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے جو مریض ہے شوگر کے۔ اور فروٹ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جن میں شوگر کم ہوتی ہے وہ آڑو ہے، ناشپاتی ہے، امرود ہے، گریپ فروٹ ہے، یہ چیزیں آپ جو ہے نا وہ استعمال کریں ان کے۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ چاہے جوس جو ہے وہ تازہ پھل ہی کا کیوں نہ ہو وہ بھی بالکل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس میں فائبر نکل جاتا ہے سارا، اور گلوکوز جو ہے وہ بچ جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ فروٹ جو کھانا ہے تو وہ اس کو جو ہے پورا فروٹ کھائیں، تو وہ آپ مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ میں خود جو ہے 2007 سے مجھے جو ہے نا وہ شوگر تھی، اور الحمدللہ میں نے اس کو کنٹرول کیا ہے بغیر دوائیوں کے، اور یہ میں اپنی زندگی کا آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں کہ میری اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ابھی میں نے تھوڑے سے دن پہلے HbA1c کرایا ہے، تو میری جو ہے وہ پوری 6 آئی بغیر کسی دوائی کے۔ یہی پرہیزیں کرتا ہوں، روزانہ جو ہے وہ میں ورزش کرتا ہوں، بھاگ کرتا ہوں، اور الحمدللہ یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بھی بات بتا رہا ہوں۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ بھی تجویز کروں گا کہ ڈیلی جو ہے وہ 30 منٹ کم از کم جو ہے نا وہ ورزش کریں، اس کے علاوہ پوری نیند کریں، ڈیلی نیم گرم پانی جو ہے وہ کم از کم جو 8 گلاس وہ استعمال کریں، کیونکہ جو زیادہ ٹھنڈا فریج کا پانی ہے وہ بھی نقصان دیتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں، ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو، کیونکہ جو شوگر کا مریض ہے
وہ غذائیں اگر مناسب جو اس کے لیے موضوع ہیں وہ استعمال کرے گا تو وہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے. اگر وہ بد پرہیزی کرے گا تو وہ اپنی مرض کو بڑھائے گا، اس سے یہ بہت زیادہ خطرہ بڑھ سکتا ہے، اور کوئی بھی فالج کا یا کوئی ایسا اٹیک یا اللہ تعالیٰ معافی دے وہ بندے کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے. تو یہ چند چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں، ان پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحت مند اور توانا اور چست رہیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نیچے کمنٹ کریں، کمنٹ کر کے آپ جو تجویز لینا چاہیں میرے سے وہ بھی میں آپ کو جو دے سکتا ہوں. اب میرا کنٹیکٹ نمبر جو ہے وہ اس کے نیچے لکھا ہوگا، ویسے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. واٹس ایپ نمبر ہے 034677000652. تو یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر اچھی لگے تو شیئر کر کے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے. میں نے یہ چینل کوئی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا، میں نے صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے جو اتنی مہنگیاں دوائیاں لیتے ہیں اور اپنی زندگی ان کی جو عجیدن ہو رہی ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے مرض جو ہے وہ اور بڑھتا جاتا ہے، اور ایک کے ساتھ دوسرا مرض ہو جاتا ہے. اس کو معدے کا پرابلم ہو جائے گا، جگر کا پرابلم ہو جائے گا، ہیپاٹائٹس ہو جائے گا. تو یہ آپ زیادہ سے زیادہ، میرا مقصد یہ ہے کہ دوائیوں سے بچو اور دیسی چیزیں استعمال کرو، پرہیز کرو، ورزش کرو، تاکہ اپنی زندگی جو ہے یہ جتنا ہم نیچر سے یعنی کہ قدرت سے دور جا رہے ہیں، جتنی آپ چیزیں یہ پروسیسڈ فوڈ وغیرہ کھا رہے ہیں اور یہ جو مشروبات ہیں وہ پی رہے ہیں، تو اتنی ہی بیماریاں جو بڑھ رہی ہیں. آج سے آپ کچھ سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں کہ یہ شوگر، یہ ہارٹ اٹیک اتنے نہیں ہوتے تھے. تو اب جو ہے وہ بڑھ کیوں گئے ہیں کہ ہم زیادہ جو ہیں چیزیں پروسیس استعمال کر رہے ہیں، تیل ایسے استعمال کر رہے ہیں جو نقصان دہ ہیں. آپ اچھا یہ جو شوگر کا مریض ہے اس کے لیے زیتون کا تیل اور دیسی گھی بہترین چیزیں ہیں، لیکن ہمارے بدقسمتی ہے کہ کچھ ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ ان سے منع کرتے ہیں، نہ دیسی گھی کے نزدیک نہیں جانا. اور بھائی جو قدرت نے ایک چیز بنائی اس کے نزدیک نہیں جانا تو پھر جو مصنوعی چیز جو بنی ہوئی اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملاوٹ ہے، اور اس میں کتنے ہائی ٹمپریچر پہ اس کو وہ جو کوکنگ آئل وغیرہ ہیں تو ان کو کر کے پراسل تو وہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اور آج کل یہ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں میں بھی شوگر ہونے لگی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چپس وغیرہ کھاتے ہیں اور مشروبات پیتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اور اپنے بزرگوں کو بھی بچاؤ اور خود بھی بچو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیں، اور یہ میرا چینل جو ہے یہ سبسکرائب کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ حافظ.